اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ عزیزان گرامی، سورہ النساء رکوع نمبر 13 آیت نمبر 92 کا کچھ حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ پچھلے رکوع میں منافقین کی اقسام بیان کرنے کے بعد اور ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، یہ احکام بتانے کے بعد اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے۔ اس وقت دراصل پورے عرب کے اندر ایک بھٹی دہک رہی تھی، جگہ جگہ جنگیں لڑی جا رہی تھیں، میدان لگ رہے تھے، مارکے ہو رہے تھے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں تو صرف بڑے بڑے مارکوں اور غزوات کا ذکر ہوا ہے، مگر حقیقت میں اس وقت پورا معاشرہ حالت جنگ میں تھا۔ ایک چومکھی جنگ تھی جو مسلسل جاری تھی۔ ان آیات سے جو آگے آنے والی ہیں اس وقت کے عرب معاشرے کی اصل صورتحال اور اس قبائلی معاشرے کے مسائل کی بہت کچھ عکاسی ہوتی ہے۔ اس طرح کے ماحول میں فرض کریں ایک شخص نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا، قاتل اور مقتول دونوں مسلمان ہیں۔ قاتل کہتا ہے کہ میں نے عمدن ایسا نہیں کیا، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، میں نے تو شکار کی غرض سے تیر چلایا تھا، مگر اتفاق سے نشانہ چوک گیا اور اس کو جا لگا۔ تو اب یہ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک ہے قتل عمد، یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا، اور دوسرا ہے قتل خطا، غلطی سے قتل کر دینا۔ اب اگلی آیات میں اس بارے میں وضاحت فرمائی گئی ہے۔ آیت نمبر 92 سے آغاز کرتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر۔ خطا کے طور پر قتل کیا ہے، نشانہ چوک گیا، کسی کو جا لگا، سڑک پہ حادثہ ہو گیا، کوئی شخص گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا، آپ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، بس یہ سب کچھ اتفاق سے ہو گیا۔ چنانچہ سعودی عرب میں حادثات کے ذریعے سے ہونے والی اموات کے فیصلے اسی قانون قتل خطا کے تحت ہوتے ہیں، اور وہ قانون کیا ہے؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے غلطی سے تو اس کے ذمے ہے ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کروانا۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا، الا یہ کہ وہ معاف کرتے ہیں۔ یعنی قتل خطا کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ دیت یعنی خون بہا ادا کیا جائے گا۔ یہ مقتول کے ورثاء کا حق ہے، اور گناہ کے کفارے کے طور پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یہ اللہ کا حق ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور تھا وہ مسلمان، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، کیونکہ وہ دشمنوں کے قبیلے کا تھا، کافروں کے قبیلے کا تھا، اور اگر اس کی دیت دی جائے گی تو وہ اس کے گھر والوں کو ملے گی جو کہ کافر ہے، لہٰذا یہاں دیت معاف ہو گئی، لیکن ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق ہے وہ برقرار رہے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنُكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر دیت بھی دینا ہوگی اس کے گھر والوں کو، اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ گویا یہ دو الگ الگ حق ہیں۔ ایک تو دیت ہے جو مقتول کے ورثاء کا حق ہے، اس میں یہاں رعایت نہیں ہو سکتی، البتہ جو حق اللہ کا اپنا ہے، یعنی گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایک مومن غلام کا آزاد کرنا، تو اس میں اللہ نے نرمی کر دی، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما، پھر جو یہ غلام آزاد نہ کر سکے تو روزے رکھے 2 مہینے کے متواتر۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، اور یقیناً اللہ تو علیم و حکیم ہے۔ فرمایا کہ مومن کی جان کعبے سے بھی افضل ہے، یعنی مومن کی جان کو اگر خطرہ ہو اور وہ کعبے کے اندر پھنسا ہوا ہو تو اسے بچانے کے لیے کعبے کی دیواریں توڑنی پڑیں گی۔ یہ جو ہم بڑے مزے سے ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور اگر انسانی مزاج بگڑ جائے تو وہ قتل کر کے جان لے کر ایذا پہنچا کر لذت حاصل کرتا ہے۔ یہ فرمایا کہ غلطی سے بغیر ارادے کے قتل ہو جائے تو یہ اور بات ہے، اور جان بوجھ کر قتل کرنا مومن کا کام نہیں۔ اور غلطی سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کی بھی سزا ہے۔ آپ شادی کے لیے فائرنگ کر رہے ہیں، گولی کسی اور کو لگ گئی، آپ شکار کے لیے نکلے ہوئے ہیں، آپ نے نشانہ تو باندھا ہرن کا، لیکن کسی انسان کو جا کر گولی لگ گئی تو یہ قتل خطا ہے۔ ارادہ تو قتل کرنے کا نہیں تھا مگر ہو گیا تو اب سزا بھگتنی پڑے گی۔ فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اسے سزا کے طور پر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ کے معنی ہے کہ وہ چیز جو گناہ کو چھپا لے اور گناہ کو زائل کر دے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے، اور جو قتل ہو گیا اس کے وارثوں کو خون بہا یعنی قتل کا جرمانہ دے دو۔ وہ ایک مقررہ مقدار ہے، اگر وارثین چاہیں تو معاف کر دیں۔ اگر قتل ہونے والا اس قوم سے تھا جس کی مسلمانوں سے دشمنی تھی، جنگ تھی، تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرا دو، یہاں خون بہا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مقتول غلطی سے قتل ہو جائے اور وہ دارالاسلام کا باشندہ ہو تو خون بہا دینا پڑے گا اور ایک غلام بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ اور اگر مقتول دارالحرب کا باشندہ ہو، ایسی قوم سے ہو جس سے ہماری جنگ ہو، تو صرف ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور خون بہا نہیں دینا ہوگا۔ اور اگر مقتول ایسی قوم سے ہے جس کا اسلامی حکومت سے معاہدہ اور صلح ہے تو پھر بھی غلام آزاد کرنے کے ساتھ خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ ذہن میں رہے کہ یہ معاملہ صرف قتل خطا کی شکل میں ہے کہ خون بہا دینا ہوگا، اور قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کی شکل میں قصاص ہوتا ہے۔ اور اگر غلام نہ ہو، جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں، اسلام کی وجہ سے غلامی سے نجات ہو گئی، تو غلام نہ ہونے کی صورت میں فرمایا کہ اسے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ اللہ کے حضور توبہ کی شکل ہوگی، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مقتول کا خون بہا اس زمانے میں اسلامی شریعت میں 100 اونٹ ہوا کرتے تھے یا 200 گائے ہوا کرتی تھی۔ آج کے حالات میں ان کی قیمت کے مطابق خون بہا کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اب اگلی آیت میں قتل عمد کے قانون کے متعلق تفصیلات کا ذکر ہے۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ کا غضب اس پر ہوگا اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سزا ایک شخص کے قتل کے لیے ہے۔ اگر کسی ایک شخص کا قتل ہم سے ہو جائے تو اس کی سزا جہنم اور اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کی پھٹکار ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ہم ایک مومن کی بجائے پوری قوم پر چڑھ دوڑیں اور پوری ایک مسلمان قوم کو نگلنا چاہیں اور نگلنے والوں کی مدد کریں تو اس کا کیا انجام ہوگا، اس کی کیا سزا ہوگی؟ فرمایا کہ جو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا موت ہے۔ ہم نے چونکہ ابھی اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قصاص کیا ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوفناک سزا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے قتل کر دیا اور اس کو پکڑ کر آپ نے سزائے موت دے دی، صرف اتنی سزا نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کسی شخص نے کسی مسلمان کو یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، اب قصاص ہے یا خون بہا ہے؟ قصاص کی شکل پہ وہ قتل ہوگا، خون بہا کی شکل میں اس کو معاف کر دیں گے۔ اب مثال کے طور پر وارث کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو معاف کر دیا،
ہم اس سے خون بہا نہیں لیتے۔ اب مقتول کا 6 ماہ کا ایک بچہ ہے یا بیٹی ہے، وہ بھی وارثوں میں سے ہے، معاف کرنے کے لیے اس کی بھی اجازت چاہیے، لیکن وہ اجازت تب دے گا جب بالغ ہو جائے گا یا بالغ ہو جائے گی۔ تو یہ قاتل 15 سال تک جیل میں رہے گا، اور 15 سال کے بعد جب یہ بچہ بالغ ہوگا تو یہ فیصلہ کرے گا اور کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، جتنے بھی وارث ہیں سب نے معاف کر دیا، مگر میں معاف نہیں کرتا۔ تو 15 سال جیل گزارنے کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے۔ انگریزی قانون میں قتل معمولی جرم ہے۔ قتل میں ذرا سا شبہ ہو گیا، ذرا سی جذباتیت ہو گئی تو قصاص کی سزا کو انہوں نے قید میں بدل دیا، اور وہ 5-7 سال جیل میں بھگت کر آ گیا، اور اب آ کر پھر وہ ایک قتل کرے گا، پھر جیل آتا جاتا رہے گا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ایک قتل کرنے کے بعد اس کا زندگی سے ناتا ختم ہو گیا۔ اب جب تک مقتول کے سارے وارث بالغ نہیں ہوتے وہی جیل میں رہے گا، اور آخر وارث کے فیصلے کے بعد یا وہ خون بہا دے گا یا معاف ہو جائے یا قتل ہو جائے گا۔ آگے آیت نمبر 94 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا اسلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں۔ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم بیان کی گئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا جنگ میں کسی سے مقابلہ ہو گیا، دونوں لڑتے لڑتے شل ہو گئے، اور آخرکار حضرت اسامہ اس پر قابو پا گئے۔ جب اسے قتل کرنے لگے تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، اور کلمہ پڑھ لیا۔ اب حضرت اسامہ نے کہا کہ اگر میں اسے قتل نہیں کرتا تو یہ مجھے قتل کر دے گا، یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ اس کی جنگی چال ہے۔ تو حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، یا اسامہ اقتلتہ وہو یقول لا الہ الا اللہ، اسامہ تم نے اسے اس حالت میں قتل کر دیا جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی جملہ کہا کہ اسامہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا اور تو نے اسے قتل کر دیا۔ اس کلمے کا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کی جنگی چال تھی، اگر میں ایک لمحہ دیر کرتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ تو حضور نے فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ دل سے اسلام قبول کر رہا ہے یا نہیں؟ اب یہاں دیکھیں کہ ایک اللہ کا بندہ کتنی مشکل میں آ گیا۔ اب اس کے کلمے پر اعتماد کرتا ہے تو وہ قتل کرتا ہے، اگر اعتماد نہیں کرتا تو اللہ کا غضب آتا ہے۔ فرمایا قتل ہو جاؤ۔ سامنے کلمہ پڑھا جا رہا ہے، سامنے اللہ کا نام آ گیا، اللہ کے رسول کا نام آ گیا، تو اب اپنی جان دے دو۔ اللہ کا نام سامنے آ گیا تو اب تم قتل نہیں کر سکتے، خواہ وہ تمہیں قتل کر دے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے، اس کو بلایا اور کہا کہ تم چوری کر رہے تھے۔ اس نے اللہ کے نام کی قسم کھا لی کہ میں نے تو چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نام کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں۔ میری آنکھوں نے جو دیکھا وہ جھوٹ، اور اللہ کا نام لے کر جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ حدیث بھی ہے کہ ایک مومن کے اعمال تھوڑے ہو جائیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا پورا حساب کرو، یہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے حساب میں ڈال دو۔ تو وہ مومن کہے گا کہ اس چھوٹے سے کاغذ سے کیا ہوگا؟ جب وہ کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کا نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا، اس کاغذ میں اللہ کا نام ہوگا۔
لا الہ الا اللہ وہ دل سے پڑھتا تھا۔ فرمایا کہ میرے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری اور وزنی نہیں ہو سکتی۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو جب اللہ کا نام درمیان میں آ جائے تو تلوار کو روکنا پڑے گا۔ ایک شخص آ گیا، تم اسے مخالف سمجھتے ہو اور وہ بڑھ کر السلام علیکم کہہ دیتا ہے یا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اب پیچھے ہٹ جاؤ، اب زیادہ سے زیادہ اپنا دفاع کرو، اب تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ وہ اگر تم پر وار کرے تو اس وار کو بچاؤ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے تمہاری بھی تو یہی حالت تھی، اللہ نے تمہیں ہجرت کی توفیق دی، تم مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، تم ایک بہت بڑے اجتماعی ماحول اور بہت بڑی اسلامی فوج کا حصہ بن گئے، یہ اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ لیکن جو لوگ اب تک بکھرے ہوئے ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، مسلمان ہیں، انہیں ہجرت کی توفیق نہیں ہوئی، کفار نے ان کو روک رکھا ہے، اب تم سے ان کی ملاقات کہیں میدان جنگ میں آ کر ہو رہی ہے تو بدگمانی نہ کرو، کچھ عرصہ پہلے تم بھی اسی حالت کا شکار تھے، تم بھی ایسے ہی منتشر تھے، تو اب ان کو بھی اسلامی فوج میں آنے کا موقع دو، تم انہیں بھی ہجرت کی اجازت دو۔ ہاں انہیں چھوڑ دو لیکن ان کے بارے میں تحقیق کر لو، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ کو اس کی خوب خبر ہے۔ آگے آیت نمبر 95 ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ معذور نہیں ہیں اور بیٹھے رہے ہیں یعنی جہاد میں شریک نہیں ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے کے اعتبار سے فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ کا وعدہ نیک سب کے لیے ہے، کسی کا بھی عمل نیک ضائع نہیں ہو سکتا، لیکن درجے کے اعتبار سے سب برابر نہیں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کو ایک اجر عظیم کی فضیلت عطا فرمائی۔ اسی سے جڑی ہوئی آیت نمبر 96 ہے، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، یہ اس کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے درجے ہیں، اس کی بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا رحمت رکھنے والا ہے۔ ان آیات میں ایک اصولی بات بیان کی گئی ہے، مسلمانوں کو دو طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک مجاہدین اور ایک مستضعفین یا قائدین۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اہل ایمان تو ہیں لیکن جہاد کے لیے نہیں نکل رہے، بغیر کسی معذوری کے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ لوگ جو اپنی جانوں اور اپنی جائیدادوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ عام حالات میں ہے جب جہاد فرض عین نہ ہو بلکہ فرض کفایہ ہو۔ اب اگر کچھ لوگ دین کے کام اور جہاد میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ غفلت کر رہے ہیں، دعوت اور تبلیغ اور دین سیکھنے سکھانے کے کام میں نہیں لگے ہوئے ہیں، فرمایا یہ ہرگز ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو جان و مال سے قربانیاں کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان پر بہت فضیلت دے رکھی ہے۔ ہاں اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بہت بڑا اجر، بہت فضیلت اور بلند رتبہ دے رکھا ہے گھر بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں۔ یہاں قائدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو عام حالات میں جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں، جب جہاد کا اعلان ہو جائے اور خلیفہ وقت جہاد کا حکم عام کر دے کہ نکلو، تو اب جو گھر میں بیٹھا رہے گا اور نہیں نکلے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ منافق شمار ہوگا، کیونکہ اس وقت جہاد فرض عین ہو چکا ہوگا۔ لیکن یہاں اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب جہاد کا عام اعلان نہ ہوا ہو
اور کچھ لوگ ایسے ہوں جو جہاد کی دعوت کی تبلیغ کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس سے غفلت برت رہے ہوں اور گھر میں بیٹھے ہوں، ان کا تقابل ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے بڑے درجے میں ہیں اور مغفرت اور رحمت میں ہیں، جو مجاہدین کے لیے اللہ نے مخصوص کی ہیں، اور اللہ بڑا رحم کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ یہاں سورہ النساء کے 13ویں رکوع کی تکمیل ہوتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔